یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پہلے اپوزیشن الائنس نے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ملاقاتوں کے بعد اب انہوں نے جی ڈی اے کی لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے. آپ بھی اس ملاقات میں موجود تھیں. کیا فیصلہ ہوا ہے اس ملاقات میں؟ پی ٹی آئی نے کیا موقف رکھا ہے؟ السلام علیکم. سنیے، جو کمیٹی تھی جس کے سربراہ عمران خان صاحب نے اسد کیچر صاحب کو کیا، یہ آئین تحفظ آئین پاکستان. تو ظاہر ہے جس طریقے سے باقی ان لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، ہماری طرف بھی آئے اور ایک پیج پر اس بات کے اوپر ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، اس کے تحفظ کے لیے سب جماعتوں کو مل کر ایک پلیٹ فارم سے اس جدوجہد کا آغاز کرنا ہوگا. جو آپ نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، جو اس ملک میں فسادیت اور اس کے بعد جو آئین قانون 26ویں آئینی جو ترمیم میں ان لوگوں نے جو کیا ہے اس کے خلاف، وہ تو دیکھیں 8 فروری کے بعد سے ہماری پارٹی کا تو موقف ہی یہی رہا ہے کہ ہم نے اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور نہ ہمارے 3 جو صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے انہوں نے جا کر اوتھ لیا، اس لیے کہ ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں. اس کے بعد سے جس طریقے سے ایکٹ آ رہے ہیں، پی کے ایکٹ کو دیکھ لیجئے، اور پھر آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ایس آئی ایف سی جو ہمارے سندھ دریائے سندھ پہ 6 کنالز، تو یہ مختلف ایشو ہیں. ان سب کے اوپر بات ہوئی ہے. ان تمام ایشوز پر سب جماعتیں مل کر بات کریں گی اور جو بھی لائے عمل ہے وہ مل کے تیار کریں گی. تو بہت جو کل باتیں ہوئی ہیں اور جو رسپانس تھا پی ٹی آئی کے ان کا اور جو ہماری طرف کا، وہ تو کافی پازیٹیو تھا. نہیں، لیکن پی ٹی آئی نے اپنا موقف تو رکھا ہوگا نا کہ دھرنا ہوگا، کوئی احتجاجی تحریک چلے گی تو کیا اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا؟ اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف رکھا ہے اور آپ کو لگا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے موقف میں کلیئر ہے؟ جی دیکھیے، اس وقت تو کوئی سیاست کی بات ہو ہی نہیں رہی. ظاہر اب جب سیاست پہ بات ہوتی ہے یا کوئی سیاسی اتحاد اس قسم کا جو الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ بنتے ہیں، اس میں انسان اپنی کوئی بات اس طرف سے بھی ہوتی ہے، ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو بات تھی کہ اپنے تمام سیاسی فائدے نقصانات تمام چیزیں بس سے پش ڈال کر، اور جو پی ٹی آئی نے جو آ کے کہا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ جو ابھی 25 اور 26 کو 2 کانفرنس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں اس سلسلے میں، ایک تو اس کی دعوت دی گئی ہے جو کہ کمیٹی بنی ہو جا کے اس کو وہ کرے گی، اور پھر جو رمضان کے بعد جو اگلا لائحہ عمل طے ہوگا جو کہ انہی دنوں میں ہوگا، تو آفٹر رمضان اس تحریک کو یا اس اتحاد کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور یہی طے ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ رمضان کے بعد اس پہ کتنا سب عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ وہ بات تحریک ہو یا احتجاج، جو کرنا ہے ان تمام جماعتوں نے مل کر کرنا. لیکن کیا پھر اس پر کوئی پیر پگارا صاحب نے اپنی رائے رکھی، انہوں نے ان کے سامنے کوئی نکات رکھے ہیں؟ اور دوسرا، کیا جی ڈی اے بھی سمجھتی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور احتجاجی تحریک ہی چلنی چاہیے؟ دیکھیں، بطور جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ہماری پارٹی کا وہ ہمیشہ موقف رہا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں وہ سیاستدانوں کو مل کر حل کرنے چاہیے. لیکن آپ نے جو بالکل. دیکھا ہے اس ملک میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے جس طرح آپ دیکھتے اور سنتے آئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ ایک طرف تو آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو کارکنان پہ مظالم ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اب آئیے آپ سندھ کی طرف، جو یہاں پر ہو رہے ہیں، جو ہمارے ورکرز کے اوپر ایف آئی آر، ان کے اوپر جو ظلم و جبر، زیادتی، نوکریوں سے نکالنا، پینشنز روکنا، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہی ہیں. پچھلے جی ڈی اے کے آپ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا دیکھ لیں، ان کے پہ جو کیسز، اور غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب، ان کے اوپر جس قسم کے بانڈیڈ کیسز بنائے گئے ہیں اور ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، تو میرے خیال میں کہ یہ سلسلہ یہاں پر بھی شروع ہونے والا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کے کس رکن سے بیٹھ کے بات کریں؟ یہاں پر لوگ جو نہیں، لیکن جماعتیں ہیں سائرہ صاحبہ، وہ حکومت کا تو یہ بھی موقف ہے نا کہ اب اگر لوگوں کے اوپر مقدمات یا گرفتار ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے دور حکومت میں پوری اپوزیشن جو ہے وہ تقریباً جیلوں میں تھی، وہ نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، یا زرداری صاحب ہوں، یا فریال تالپور صاحبہ ہوں. سنیں، دیکھیے، اب آپ نے خود ہی 4-5 نام لے دیے کہ وہ قیادت وہ تھی، جو عام کارکن ہیں، جو وہ ان کے اوپر یہ مظالم تھے. میں تو کہتی ہوں کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے کوئی، اور وہ کیسز تو نیب نے بنائے ہوئے تھے، وہ تو کیسز اس سے پہلے چل رہے تھے.
زرداری صاحب پہ اور نواز شریف پہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ تو کیسز ان دونوں کے اپنے دور میں ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے، کوئی ایسا نیا کیس تو بنا ہی نہیں تھا. وہ کسی پر بھی ہو، یوسف رضا گیلانی ہو یا باقی آپ جس کے نام لے لیں، وہ تو کیسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور تو بس پھر ٹھیک ہے. نہیں لیکن سائرہ صاحبہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا نام لیا. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تو حکومت کا موقف ہے کہ کسی سینیٹر نے یا کسی ایم این اے نے کوئی آ کے بات نہیں کی کہ ان کے اوپر دباؤ تھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہے. تو آپ کی نظر میں آپ کے جو تحفظات ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیا کسی رکن نے کوئی آپ سے ملاقات کی ہے، کوئی بات کی ہے، کوئی تحفظات سے آگاہ کیا ہے کسی نے؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے، رجیم چینج سے لے لیں، جس طریقے سے 22 ارکان اس وقت منحرف ہوئے تھے اور پھر ایک جگہ وہاں پر بیٹھ کر یہاں پر جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو ضمیروں کی منڈی لگتی ہے، یہ ضمیر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کسی ممبر کا کیوں نہیں جاگا کہ اس کو کوئی اعتراض ہو؟ آج آ کے جو اپوزیشن ہے یا ان پارٹی میں سے وہاں کے لوگ آئے اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طریقے سے دباؤ ڈالا گیا. وہ ڈاکٹر زرکا ہے کہ سنا تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح وہ ہوا، باقی سب لوگوں کے ساتھ ہے. اب یہ خبریں تو ہیں نا گرمانی صاحب، اور پھر یہ زین قریشی کو دیکھا، جو کچھ ہمیں جس طرح ظاہر ہے جو سوشل میڈیا کے تھرو جو اخبارات اور ظاہر ہے جن سے بات بھی ہوتی ہے، ایسے کیسے ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ضمیر ہے وہ اپوزیشن کے جاگتے ہیں؟ ان کی پارٹی میں سے کیا کسی کو اس چیز پہ اعتراض نہیں تھا؟ یہاں پر آپ اگر سندھ میں بیٹھ کے ایک پرٹیکولر نام لینا شروع کر دوں تو یہاں پر بھی جو ہوا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ سیاستدان اور پھر یہ عدلیہ، آپ باہر سیاستدان پہ کیس بنتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو خدا جانے اچھا، کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ہاں اوپر. ایک جو ابھی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن نے، اس میں ایک تجویز جو انہوں نے دی تھی پی ٹی آئی کو وہ یہ تھی کہ آپ سسٹم کے اندر موجود رہیں. تو کیا پی ٹی آئی نے جو باتیں کی ہیں، آپ کو لگا ہے کہ پی ٹی آئی کسی نقطے پر آ کر کوئی اسمبلیوں سے استعفے دینے کا ارادہ رکھتی ہے یا سسٹم سے نکلنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے؟ یہ بھی آپشنز ہیں، یا تحریک عدم اعتماد بھی لانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے تحریک عدم اعتماد کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اسمبلیوں سے نکلنا تو بے وقوفی ہوگی. پہلے بھی میں یہ سمجھتی تھی کہ غلطی ہو گئی، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرف ہو سے. باقی یہ کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ملے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورتی سے وہی سارے نکات خان صاحب کے خط کے انہوں نے چیف جسٹس کو بیان کر دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جا کے اپنے تحفظات کا جو اظہار ہے وہ کر دیا، اور چیف جسٹس صاحب سے بصد احترام کو پوچھے کون سا سسٹم، جس سسٹم میں وزیر اعظم آپ کو بلا کے ملکی سالمیت اور خدا جانے کس کس پہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ان کے کنڈکٹ میں یہ ہوتے ہیں کہ اتنا پبلکلی لوگوں کے ساتھ مل نہیں سکتے، اور وہ ایگزیکٹو جو ان تمام فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور تمام فیصلوں کے بینیفیشری ہوتے ہیں، ان سے ملنا. تو اس کو کوئی بھی صاحب علم صاحب عقل کس نظریے سے دیکھے گا؟ اور باقی سسٹم کون سا سسٹم؟ یہاں پر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم چل رہا ہے. اگر آپ کو کہیں کوئی سسٹم کہ باقاعدہ آپ وزیر خزانہ کا دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور ملک ہم اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. جب وہ وزیر خزانہ بتا رہے ہیں کہ بطور ملک ساکھ کھو چکے ہیں، تو پھر کون سا سسٹم اس ملک میں؟ پھر مصدق ملک صاحب کہتے ہیں، ہر دور کے وزیر کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان چل رہا ہے اس طریقے سے کوئی ایک دکان بھی نہیں چلا سکتا. تو اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر گزرا یہ بیانات دے رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سسٹم میں رہ کے بات کریں. ہمیں بتا تو دیں، ترتیب تو سیدھی رکھ لیں کہ کس کی بات پہ یقین کرنا ہے، کس کی بات پہ یقین نہیں کرنا. سب مل بیٹھ کے کسی ڈرائنگ روم میں کسی ایک ایجنڈے پر بیٹھ تو جائیں. اور باقی جو کہ اس وقت ہمارا جو سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ برننگ ایشو ہے کہ سیاست باقی چیزوں تو بات ہے، پہلے تو ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایک بات، آپ ہمارے سندھ کے پانی کے پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، اس حقوق پر آپ نے وہاں پر اسمبلی میں اور ان ایوانوں میں بات کرنی ہے.